اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس وقت دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، انسان بنایا، کوئی اور مخلوق نہیں بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ زندگی جو ہے یہ اس کا ایک ایک دن گزر رہا ہے۔ آدمی ہر دن اس دنیا کے گھر سے دور ہو رہا ہے اور قبر کے گھر کے نزدیک ہو رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ وہ دنیا کے گھر سے دور ہو رہا ہے اور قبر کے گھر سے قریب ہو رہا ہے۔ کس کو کیا پتہ کہ اس کو اللہ نے کتنی زندگی دی ہے، اس کی زندگی کے کتنے دن اور کتنے سال یا کتنے مہینے باقی رہے۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑا فکر مند ہو کہ مجھ سے میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی چاہے آرام ہو چاہے سختی ہو، چاہے امیری ہو چاہے غریبی ہو، چاہے غم ہو یا خوشی ہو، بہرحال یہ دنیا کی زندگی یہ تو گزر جائے گی، لیکن اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک غزوہ ہوا ہے، اس کا نام ہے غزوہ احد اور غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خندق کھودوایا تھا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کچھ اشعار پڑھ رہے تھے اور ان اشعار میں وہ فرما رہے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للمہاجرین والانصار، فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کی مغفرت ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون آدمی کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ آج کا جو دور ہے اس میں آدمی اور لوگ زیادہ تر مال کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہاں سب سے بڑا آدمی وہی سمجھا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مالدار ہے، اور سب سے گھٹیا وہ سمجھا جاتا ہے جو سب سے کم مال والا ہے۔ صرف انسانوں کے آپسی انفرادی مقابلہ یہ نہیں ہے، بلکہ ملکوں کا دیکھتے، ایک ملک دوسرے ملک کو کہتا ہے میں امیر ہوں لہذا تم مجھ سے چھوٹا ہے، میرے پاس پیسے زیادہ ہیں تو تمہارے پاس کم ہیں، میں بڑا ہوا ہوں اور تم مجھ سے گھٹیا ہے اور چھوٹا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کو جو چیز پیاری ہے وہ اپنا دین ہے۔ اس دین کے لیے اللہ نے جن ہستیوں کو بھیجا وہ ہستیاں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ تھیں، سب سے زیادہ اعلیٰ تھی۔ آپ دھیان کیجئے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے دولت قدے میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلی، صرف کھجوروں اور پانی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر گرانے کا گزارا ہوتا تھا۔ فاقے برداشت کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ازواج مطہرات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں انہوں نے فاقے برداشت کیے۔ ایک مرتبہ یہ مطالبہ ہوا کہ اب اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے، اللہ نے کافی کچھ دیا ہے، اب جو ہے ذرا خرچے میں وسعت ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی
یا رسول اللہ صاحب آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے یا تو آپ کے ساتھ رہیں یا پھر دنیا کی زینت چاہیے تو آپ ان کو مال دے کر رخصت کر دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو امیری ہے، غریبی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، یہ کوئی معیار نہیں اللہ کی۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بس اب جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ نے جو دین دیا ہے، اس دین کی قدر کر لیں، اس دین پر چل لیں اور اس دین کو گلے لگا لیں۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، ایسے کاموں سے بچتے رہیں۔ آپ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، سب سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھی وہ ایک خاتون ہی تھی، کسی مرد نے نہیں دیا سب سے پہلے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جس نے ساتھ دیا، سب سے پہلے ساتھ دینے والی ایک خاتون تھی جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، سب سے پہلی خاتون۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ کو، حضرت زینب کو، حضرت سودا کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت ام کلثوم کو، حضرت رقیہ کو، حضرت زینب کو، کہ ہمارے لیے جو نمونہ ہیں، جن کی سیرت کو ہمیں اپنانا ہے اور جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، وہ یہ حضرات ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ اگر ہم نے زندگی کا نمونہ کسی اور کو بنا لیا تو ہم بھٹک جائیں گے، ہم بھٹک جائیں گے، راستے سے دور جا پڑیں گے۔ تو اللہ نے جب ہمیں ایمان دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابیات کے حالات کو پڑھیں، صحابیات کے حالات کو پڑھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے حالات کو پڑھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا نہ تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں جب اور کوئی نہیں تھا ایمان لانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا، انہیں اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی۔ ایک ان میں تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن پیغمبر کا طریقہ نہیں اپنایا، پیغمبر کے نقش قدم پر نہیں چلی، پیغمبر کے عقیدے کو نہیں اپنایا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ناکام کر دیا۔ تو کسی رشتے کی بنا پر آدمی اور کوئی عورت کامیاب نہیں ہوتی، کامیاب ہوتی ہے اللہ کا حکم ماننے سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت سے۔ تو اسی طرح دوسری جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی بھی مثال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایک پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن جب نہ مانا تو اللہ نے اس کو بھی برباد کر دیا۔
اس کے برعکس ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، اور فرعون سب سے زیادہ کٹر اور بڑا ظالم اور کافر اور فاسق اور فاجر، جو صرف اتنا ہی نہیں کہ اس نے خود کفر کیا تھا بلکہ لوگوں کو یہ بھی بتاتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اعوذ باللہ من ذالک، یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی دعوت کے لیے بھیجا، لیکن وہ نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا پانی میں، اس کے لشکر کو بھی، اس کو بھی۔ اس کی لاش اب تک بھی موجود ہے، اس کو نہ زمین لے رہی ہے، نہ پانی لے رہا ہے، نہ ہوا دے رہی۔ لیکن اس کی جو بیوی تھی اس نے وقت کے پیغمبر پر ایمان لے آئی، وقت کے پیغمبر پر ایمان لے آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، ان کی تصدیق کی، ان کو مان لیا، تو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ ایک کافر کی بیوی ہے لیکن مانا وقت کے پیغمبر کو، وقت کے پیغمبر کے راستے پر، ان کے نقش قدم پر چلی تو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ تو فرعون کو پتہ چلا کہ یہ میری بیوی جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے، تو اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں کیل لگا دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جنت میں جو اس کا گھر تھا، حضرت آسیہ کے لیے جو گھر بنایا تھا، اور جنت کے جو راحتیں، چین، سکون تھا، وہ اس کے سامنے کر دیا۔ تو وہ جب اپنے جنت کے گھر کو دیکھتی تھی تو اس کو دیکھ کر ایسی خوشی ہوتی تھی کہ دنیا کی جو تکلیف ان کو ہوئی تھی وہ تکلیف ساری کی ساری بھول گئی، ساری کی ساری تکلیف بھول گئی۔ آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور دوسرا فرمایا مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجها، دوسری جو خاتون تھی وہ حضرت مریم تھی۔ حضرت مریم بڑی نیک پارسا اور بہت ہی بزرگ خاتون تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں، لیکن ان کا نکاح نہیں ہوا تھا اور ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، اللہ کی بزرگ بندی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ غسل خانے کے اندر گئیں تو وہاں ایک آدمی نمودار ہو گیا انسان کی شکل میں، تو وہ بڑی شرمانے لگیں اور کہنے لگی کہ تو اللہ سے ڈر، میرے ساتھ نہ چھیڑ۔ انہوں نے کہا دیکھو میں کوئی انسان نہیں ہوں، تو مجھ سے ڈر رہی ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ میں تمہیں ایک لڑکا دوں، ایک بچہ دوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے مجھے کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں ہے آج تک، آدمی کا بچہ ہوتا ہے یا نکاح ہو، اور یا اللہ بچائے کوئی بدکاری میں مبتلا ہو جائے، اس کی وجہ سے ان دو کاموں میں سے میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں دیکھیے اللہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ آپ کے شکم سے بچہ پیدا کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی مریم، ان کے دامن میں پھونک ماری اور ان سے بچہ پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ایک کنواری عورت، وہ بھی بڑی بزرگ، نیک، صالح، اس کو جب بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جب وہاں لے کر گئی تو ان کی قوم جو تھی، ان کی قوم نے کہا کہ اے مریم تو نے یہ کیا طوفان کر دیا، یہ بچہ کہاں سے لے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مریم آپ ایسا کرنا، جب لوگ آپ کی طرف آئیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ کیا ہے، آپ ان سے کہہ دینا اس بچے سے پوچھ۔ تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، تو وہ 1-2 گھنٹے کا یا 2 دن کا بچہ جو تھا وہ اٹھ گیا اور بولنے لگ گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت مریم کی برات کو ظاہر کیا۔ قرآن میں اللہ نے لکھ کر رکھا ہے حضرت مریم بالکل پاک دامن تھی، انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے چاہا کہ ان کے پاک جسم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے۔ تو دیکھیے یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیں اور اللہ کے حکموں پر چلیں اور اللہ کے حکموں کو زندگی میں لے آئیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آئے گی، جب ہمیں کوئی سختی پیش آئے گی، تو اس وقت اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے، اس وقت اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کتنی پریشانیاں ہیں گھروں میں، بستیوں میں، اور پورے عالم اسلام پر کتنی پریشانیاں ہیں۔ اس وقت اگر ہماری بہنیں وہ اللہ کے حکموں کو ماننے والی بن جائیں، وہ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی، پردہ کرنے والی اور تلاوت کرنے والی اور تسبیحات پڑھنے والی اور اللہ اللہ کرنے والی بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے یہ تمام مشکلات دور فرما دیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں کا جو ماحول ہے اس میں بالکل اللہ کے حکم جیسے مردوں سے ٹوٹ رہے ہیں، ایسے ہی عورتوں سے بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ عورت جو ہوتی ہے یہ تو اس کی اتنی ذمہ داری بھی نہیں کہ یہ زیادہ گھر سے باہر نکلے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حکم جیسے مردوں سے ٹوٹ رہے ہیں ایسے ہی عورتوں سے بھی ٹوٹ رہے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہو جائے کہ یہ اللہ کے حکم جو ہم سے چھوٹ رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، پردہ چھوٹ رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، اور جو ہے ماں باپ کی یا اپنے بھائی کی یا اپنے خاوند کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں اگر ہم سے چھوٹ جائیں اور ہم اللہ اللہ کرنے والیاں ہو جائیں اور اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے اس وقت امت کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیں۔ پھر ایسی عورتوں سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میں دنیا میں شیخ نور الدین نورانی جیسے اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بزرگ ہستیاں اور اللہ والے پیدا کرتے ہیں۔ اب جب ماں کی تربیت صحیح نہیں ہے، ماں نماز نہیں پڑھتی، بچے کو دودھ دیتی رہتی ہے، وہ ذکر نہیں کرتی، بچہ اس کی گودی میں ہوتا ہے، تو یہ بچے کو ظاہری غذا تو دے رہی ہے لیکن اس کی جو اصلی روحانی غذا تھی وہ اس کو نہیں ملی۔ اب جب نہیں ملی تو یہ بچہ جو ہے ظاہر سے جوان تو ہو گیا، لیکن اب کیا ہے کہ اب اس کو نہ اللہ کی پہچان ہے نہ ماں باپ کی پہچان ہے۔ کل ہی میرے پاس وہاں دارالفتہ میں ایک آدمی آیا، بیچارہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے لڑکی کی 2 شادیاں کرائی، اتنا خرچہ ہوا، لیکن آج یہ ہے کہ مجھے اس نے گھر سے نکال دیا ہے اور میں بے بس ہو گیا۔ خدا را بتائیے کہ جن اولاد کے لیے ماں باپ کی آہیں نکل رہی، ماں باپ ناراض ہوں، تو وہ اولاد کیسے ترقی کر سکے، وہ اولاد کیسے آگے چل سکے؟ اور اگر شروع تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے کسی مخلوق کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج جب کسی عورت سے پوچھتے ہیں کہ ابھی نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے کپڑے ٹھیک نہیں، بچہ پیشاب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب کسی باپ سے پوچھتے ہیں بھائی یہ غلط کام کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کیا کروں، عیال بار ہوں، نہیں چلتا۔ تو جن بچوں کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑا تھا، جن بچوں کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا، وہ بچے بڑے ہو کر پھر ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، وہ پھر ماں باپ کو سختیاں پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم پورا کیا ہوتا اور اللہ کے حکموں کو پورا کرتے کرتے اس بچے کی پرورش کی ہوتی تو ضرور یہ بچہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا
اور یہ نہیں کہ دنیا ہی میں ان کے لیے راحت اور سکون کا سبب بنتا، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر ایک بار منافقوں نے، کافروں نے تہمتیں لگا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن تک روتی رہیں، گڑ گڑاتی رہیں اللہ کے سامنے۔ 40 دن کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، اور ہاں سبحانک ھذا بہتان عظیم، تیری ذات پاک ہے، یہ بالکل ایک عظیم بہتان ہے، ایک عظیم بہتان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بری کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جو اللہ کے ساتھ اپنی بنائے رکھتی ہے، جب اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ کہ پہلی عورتیں جو ہوتی تھی، وہ جب ان کے گھر والے کہیں روزگار کمانے کے لیے جاتے تھے تو وہ ان سے کہتی تھی دیکھو اگر حلال رزق مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو ہمارے لیے حرام نہیں لانا، اس لیے کہ آج کا فاقہ تو ہم برداشت کر لیں گے لیکن کل جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک دن وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور خدمت میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے آئی تھی کہ مجھے کوئی نوکر چاہیے، کام کرنے والا چاہیے، کہ بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن شرم کی وجہ سے نہیں کہہ سکتی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرصت ملی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور پوچھا کہ فاطمہ وہاں آئی تھی، کیا بات تھی؟ تو حیا کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو ہے پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے اور چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں سے کوئی نوکر مل جائے جو ان کے گھر کا کام کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدق کے جو یتیم ہے وہ تجھ سے زیادہ محتاج ہے، میں تجھے اس سے بہتر ایک چیز بتاتا ہوں، وہ خادموں سے بھی بہتر ہے۔ جب سونے کے لیے اترو، جب سونے کے لیے جاؤ تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، کیا آپ آرام کرتی ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ اللہ نے رات بنائی، آرام کے لیے بنائی، سوتا ہے آدمی، آرام سے صبح اٹھتا ہے۔ تو جس اللہ نے یہ رات بنائی، جس اللہ نے یہ نیند دی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کومے میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کن کن جگہوں پر ہوتے ہیں، اذیت میں، پریشانی میں۔ اللہ نے ہمیں سکون کی نیند دی، تو جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا اس کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ سوچنا ہے نہیں سوچنا ہے؟ اس بات کو سوچنا ہے۔ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا اس کے لیے ہم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، پھر جب ہم وہاں بستر میں گئے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تو ہم نے بھی کوئی تسبیح پڑھی نہیں پڑھی، کچھ تلاوت کی نہیں کی، ایسے ہی پڑھ گئی۔ تو اس کا بھی ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی دینی اعتبار سے معاون بن جائیں گے تو دیکھیے آپ کے ذمہ بہت ساری خدمتیں ہوتی ہیں، گھر کی صفائی ہے، کپڑا دھونا ہے، کھانا پینا ہے، تو جو کھا پی کر آپ کا پھر نمازی بن جائے گا، جتنی نمازیں پڑھے گا اس کو ثواب، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا، لیکن ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو کپڑے پہن کر جو آپ نے دھوئے تھے، جن کو آپ نے پریس کی تھی، اس ایک مہینے، ایک ہفتے تک یا 10 دن تک اس نے وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھی، تو کیا آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ تو گھر کو جو آپ نے صاف رکھا اور باقی آپ نے بچوں کی تربیت کی، ان کی نمازوں کا، ان کے روزے کا، اور باقی دینی تعلیمات اور دینی تربیت کرنے کا آپ نے خیال رکھا، تو آپ کو ضرور اس کا معاوضہ ملے گا، بہت زیادہ معاوضہ ملے گا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ آدمی دنیا میں محبت کرتا ہے، لیکن یہ تمام محبتیں جو ہیں، باپ کی محبت، شوہر کی محبت، اولاد کی محبت، بھائی بہن کی محبت، ٹھیک بات ہے، لیکن یہ محبتیں ایک دن ختم ہو جائیں۔ اب ان محبتوں کو اگر آخرت تک پہنچانا ہے تو سب سے پہلے ہم اللہ کی محبت سیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو سیکھ لیں۔ ہاں، ایک بزرگ جو ہے وہ ایک دن بازار گئے، اور بازار گئے، کہا کہ کوئی مجھے مل جائے جو کام کرے گھر میں، تو ایک باندھی ان کو وہاں سے وہ لائے اس کو گھر۔ جب گھر لائے تو اگلے دن پھر روزوں کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ جب یہ روزے کا چاند دکھائی دیا تو وہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے جس نے سارے مہینے میرے لیے رمضان بنا دیے۔ یعنی کیا وہ برابر 12 مہینے تک روزے رکھتی تھی، 12 مہینے تک روزے رکھتی تھی، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ رات کو وہ بزرگ کہتے ہیں میں سو گیا اور وہ ایک کمرے میں تھی، تو وہ اٹھ کر تہجد پڑھنے لگ گئی، تہجد پڑھنے لگ گئی، پوری رات تلاوت میں لگ گئی۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب تک جو تھا میرا اور آپ کا معاملہ، میرا اور آپ کا راز کسی کو معلوم نہیں تھا، اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اب میری جو امانت ہے وہ واپس دے دی۔ یہ دعا کرنے کے بعد اس نے ایک چیخ ماری اور اللہ کے سپرد ہوگی، اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ ایسی بزرگ خواتین اللہ نے پیدا کی ہیں، ایسی بزرگ مائیں اللہ نے پیدا کی ہیں امت کے اندر، کہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو نیک لوگوں کے پیدا کرنے میں، ان کی تربیت کرنے میں جس کا کردار سب سے زیادہ رہا ہے وہ خواتین ہی، وہ خواتین ہی۔ اس لیے ہمیں یہ نہ سوچنا چاہیے کہ بس ہمیں گھر کا کام کرنا ہے، بس ہم نے سب کچھ کر لیا، نہیں، ہمیں تو یہ دنیا میں تیاری کے لیے کچھ دن کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کل اگر ہزار سال جی کر کوئی یہاں سے جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کتنے وقت تک آپ وہاں رہے، تو وہ جواب دے گا لبثنا یوما او بعد یوم، ہم تو ایک دن کے لیے، آدھ دن کے لیے تھے۔ تو ہماری زندگیاں کتنی ہیں، ہماری عمریں کتنی ہیں؟ مشکل سے کوئی 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس جانے سے پہلے ہماری کوئی تیاری ہو جائے، ہماری قبر کا مسئلہ حل ہو جائے، پلسرات کا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہم ایک ایسی جماعت کو چھوڑ کر جائیں، ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں، ایسی بھائی بہن چھوڑ کر جائیں کہ جو اللہ کو ماننے والے ہوں، اللہ کے حکموں کو زندگی میں لانے والے ہوں۔ وہ نمازیں پڑھیں گے، وہ دین کا کام کریں گے، وہ تلاوت کریں گے، وہ دعائیں مانگیں گے، وہ ذکر و اذکار کریں گے، وہ باقی چیزیں جو دین کے احکام ہیں ان کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ثواب ہماری قبروں میں ہمیں پہنچاتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بس کھانے پکانے میں اور سونے دھونے میں اور گھر کو سجانے میں بس یہ زندگی اسی میں گزر جائے اور پھر وہاں پچھتانا پڑے۔ ایک نماز جس کی بلا عذر چھوٹ گئی اس کا کتنا نقصان ہے؟ فرمایا پورے جیسے گھر کے اہل و عیال، پورا مال جو ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ تو جب آپ نماز پڑھیں گی، اگر کوئی بچے والی ہے تو اس نے اپنا ڈریس الگ رکھنے ہیں کہ جس وقت نماز کا جو وقت ہو جائے اس ڈریس کو بدلنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، تو کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا جتنا مجاہد فی سبیل اللہ کو اللہ کے راہ میں لڑتے لڑتے جو ہے ثواب ملتا ہے، اتنا اس بچے والی خاتون کو ثواب ملتا ہے جو اپنے بچے کی پرورش کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، جو نمازوں کا اہتمام کرتی ہے۔ ہاں، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو ماں باپ کی فرمان بردار ہے، اور اگر شادی ہو گئی ہے تو اپنے خاوند کی فرمان بردار ہے، اس کی حکم برداری کرتی ہے، اس کی فرمان برداری کرتی ہے، تو ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ثواب دیتے ہیں جتنا مجاہد کو لڑتے لڑتے جہاد میں اللہ ثواب دیتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں کہ اپنی نمازیں اگر آج تک نہیں پڑھی ہیں، نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم نے ایک وقت کے ساتھ قضا نماز بھی پڑھ لینی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہم نے جو ہے یہ ظہر کی نماز پڑھی،
پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری کوئی ظہر کی نماز قضا تو نہیں ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ظہر کی نماز قضا بھی پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہم نے پڑھی تو پھر سوچنا ہے کہ ہماری کوئی عصر کی نماز قضا تو نہیں ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں عصر کی نماز قضا بھی پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح مغرب ہے، اسی طرح عشاء ہے، تو اپنی جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان قضا نمازوں کی جو ہے ادا کرنے کی جو ہے فکر کرنا ہے۔ اسی طرح سے گھر میں اگر کچھ بیلنس ہے، سونا چاندی ہے یا نقدی پیسہ ہے، علماء سے مسئلہ معلوم کر کے اس کی زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا فتنوں کی جگہ ہے، یہاں آدمی کو اپنا اللہ بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا آدمی کو اپنے رب سے بچھاڑ دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں گھر کی تعلیم کرنی ہے، فضائل اعمال کی تعلیم کرنی ہے۔ اگر خود کرتی ہیں تو بہت اچھا، اور اگر خود نہیں کر پاتی ہیں تو گھر میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے یا خاوند ہے، ان سے کہنا ہے کہ بھئی فضائل اعمال کی تعلیم کیا کرو۔ رات کو جب آپ کھانا تقسیم کرتی ہیں اس سے پہلے بیٹھ کر بس تعلیم ہو جائے، گھر میں فضائل کی تعلیم ہو جائے کہ نمازوں کا کتنا فائدہ ہے، ہاں نمازوں کا کتنا فائدہ ہے، اور تسبیح پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر! کہ نماز کی 2 رکعتوں سے اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نظام بدل دیتے ہیں، زمین آسمان کا نظام بدل دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو گھر کی تعلیم ہو جائے، کہ گھر کی تعلیم ہو جائے کہ دیکھو نمازیں پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، روزے رکھنے کا کتنا فائدہ ہے، ذکر کرنے کا کتنا فائدہ ہے، تو گھر جو ہے وہ دنیا میں ہی جنت نشان بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے، دین کی محنتیں ہوتی ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، تو گھر جو ہے وہ جنت نشان بن جاتا ہے، وہ جنت نشان بن جاتا ہے، جنت کا مزہ دنیا میں ہی آنے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ گھر کی تعلیم کرانی ہے، گھر کی تعلیم کرانی۔ پھر اسی طرح سے بچے جو ہیں، چھوٹے بچے، وہ مکتب حافظ صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں، اس کی فکر بھی ہمیں کرنی ہے۔ بچیوں کو، جو بڑی بچیاں ہیں، ان کے لیے کوئی استانی لانی ہے جو ان کو قرآن پڑھائے، اور یہ جو بچے ہیں وہ انہیں مکتب میں بھیجنا ہے، حافظ صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس۔ پھر اسی طرح سے جب آپ کے 3 مہینے برابر ہو جائیں گے تو آپ کو بھی اپنے خاوند کے ساتھ، اگر شادی ہو گئی ہے، اور اگر نہیں ہوا تو اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کے راستے میں نکل کر آپ محنتیں کریں گی، آپ اللہ کے دین کے لیے کوششیں کریں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں دین کی بہار لائے گا، دل کے اندر سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، چین اور سکھ آئے گا، رزق میں برکت ہوگی، پریشانیوں سے اللہ بچائے گا، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچائے گا، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے اللہ بچائے گا۔ ایک عورت کا دیندار ہونا یہ پورے گھر کے لیے، پورے خاندان کے لیے رحمت ہے، پورے خاندان کے لیے رحمت ہے۔ ایک عورت کے بارے میں آیا ہے کہ وہ، اس کے جو شوہر تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے، تو اس کے مائکے سے سندیشہ آیا کہ بھئی آپ کا والد جو ہے وہ بڑا بیمار ہے، اس کی ذرا خبر لے لو۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، میرا شوہر یہاں نہیں ہے، تو میں اس سے اجازت کے بغیر کیسے آ سکتی ہوں؟ 1 بار 2 بار، اور تیسری بار جب سندیشہ آیا کہ آپ کا جو والد ہے وہ گزر گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، کم از کم آپ تو آ جاؤ، تو اس وقت بھی نہیں گئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو دیکھا کہ وہ بڑی پریشان ہے۔ کہا کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میں وہاں نہیں جا سکی۔ تو فرمایا تو آپ چلی جاتی، اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا نہیں، جب تک آپ کی اجازت نہ ہو تو میں کہاں جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے پھر اپنے والد کو خواب میں دیکھا، کہا ابا آپ کے اوپر کیا گزری، آپ کے اوپر کیا گزری؟ تو انہوں نے خواب میں کہا کہ اللہ نے کہا کہ تو نے اپنی بیٹی کی بڑی اچھی تربیت کی تھی، بڑی اچھی اس کو تعلیم دی تھی، اس کی وجہ سے آج میں تیری مغفرت کر رہا ہوں۔ تو بیٹی کی وجہ سے باپ کی مغفرت ہو گئی، بیٹی کی وجہ سے باپ کی مغفرت ہو گئی۔
ایک عورت، ایک صحابیہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ میں، ان کو ایک غزوہ میں یہ خبر ملی کہ ان کا باپ، ان کا بیٹا، ان کا بھائی سب شہید ہو گئے۔ وہ جب جا رہی تھی پوچھی، کہا کیا حال ہے؟ کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ آگے چلی، کیا حال ہے؟ کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ آگے چلی، کہا کیا حال ہے؟ کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کیا وہ سلامت ہیں؟ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ اتنی محبت تھی اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گھر میں تعلیم کریں، تسبیح پڑھیں، نمازیں پڑھیں اور تہجد پڑھیں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیں۔ قرآن نہیں سیکھا ہے تو قرآن سیکھ لے، 10 صورتیں کم از کم ہمیں یاد ہونی چاہیے، اس سے آگے بھی سیکھتے رہیں۔ ہر ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن میں پڑھو تو نماز میں پڑھو تو 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے جس کو ہمیں ضرور حاصل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ضرور لانا ہے۔ اسی طرح اپنے میں جو گھر میں مرد ہیں ان کو کہنا ہے کہ آپ کی تعلیم مسجد میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس کی فکر دینی ہے ان کو، کہ مشورے میں آپ بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں۔ گھر میں بھی مشورے کا انتظام کرنا ہے، گھر میں بھی تعلیم ہو، 6 صفات کے ساتھ ہو، مذاکرے ہو، کہ جب مذاکرہ ہوتا ہے آپس میں، جب تعلیم ہوتی ہے، جب فضائل کی تعلیم ہوتی ہے تو اس وقت دین کا جذبہ اور دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب شوق ہوتا ہے تو شوق کی وجہ سے مشکل کام بھی آسان لگتا ہے۔ از محبت تلخہا شیریں شود، جب محبت ہوتی ہے تو جو کڑوی چیز ہوتی ہے وہ بھی آدمی کو میٹھی محسوس ہوتی ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ آپ آج، مجھے لگتا ہے تھوڑی سی یہاں عورتیں آئی ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کی جو دوسری عورتیں ہیں، اڑوس پڑوس میں جو عورتیں ہیں، ان سب کو ملائیں، دین کی محنت کے ساتھ ملائیں، ان کو بھی تیار کریں کہ وہ بھی پوچھ کر کیسے نکلنا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ سب وقت لگانے والیاں بن جائیں۔ اور ہماری بستی میں اسی طرح ہر 15 دن میں اجتماع ہو، اس کے لیے ہمارا مطالبہ ہو، ہم اپنے بھائیوں کو یا جو گھر میں دوسرے مرد ہیں ان کو تیار کریں کہ وہ اجتماع رکھائیں۔ آپ کو اللہ نے تھوڑا ہی صرف واضح بنا کے بھیجا ہے یہاں کہ بھائی تم بس پکاتی رہو، یا دھوبی بنا کے بھیجا ہے کہ تم کپڑے دھوتی رہو، یا وہ کیا کہتے ہیں سویپر بنا کے بھیجا ہے کہ تم جھاڑو مارتی رہو۔ نہیں، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں نے اس کام کو کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو آپ کو وہ چیز چاہیے نا جو آپ کو اس کا اجر ملے گا، کپڑے دھونے کا اجر ملے گا، کھانا پکانے کا اجر ملے گا، ہاں، گھر کے دوسرے کام کاج کرنے کا اجر ملے گا۔ تو یہ چیز سیکھنی ہے، اس کو لانا ہے زندگی میں، اس کی بھی محنت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بس ہم یہی کرتے کرتے چلی جائے اور اصلی مقصد سے غافل رہ جائے، ایسا نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ہجرت کی تو سب سے زیادہ جو ساتھ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو وہاں جا کے غار ثور میں 3 دن تک رہے، 3 دن تک رہے۔ آپ کے غلام تھے، وہ دن میں بکریوں کو وہاں لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کا دودھ پی لیتے تھے، اور دن بھر کی جو خبریں ہوتی تھی، بستی کے حالات ہوتے تھے، ان حالات کی آگاہی اور خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھانا لے کر جاتی تھی۔ دیکھو کیسی معاون تھی کہ جان کا خطرہ ہے، اگر کوئی دیکھ لے تو مار دے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر وہاں جاتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے وہاں جاتی، ان کو کھلاتی۔ تو ایک دن جب واپس آئی تو ابو جہل مل گیا راستے میں، حضرت اسماء کو کہا اسماء بولو تمہارے ابا کہاں ہیں؟ جہاں تمہارے ابا ہوں گے وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ڈھونڈ رہے تھے۔ حضرت اسماء نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا ہے، صاحب سے کہا مجھے پتا ہے لیکن میں تجھے نہیں بولوں گی، میں نہیں بتاؤں گی۔ تو ابو جہل نے تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
حضرت اسما زمین پر گر گئی اور چہرے مبارک پر زخم لگ گیا۔ دوسرے دن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی تو پریشان سی، اداس سی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسما کیا بات ہے؟ تو حضرت اسما نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل ملعون اس طرح کل راستے میں مل گیا اور اس نے مجھے کہا کہ بتاؤ تمہارے ابا کہاں ہیں، جہاں وہ ہوں گے وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ اس پر اس نے مجھے تھپڑ مارا اور میں زمین پر گر گئی اور میرے چہرے پہ زخم لگ گیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی اور کہا کہ جتنوں نے مجھ سے اچھائی کی ہے، نیکی کی ہے، ان کا بدلہ تو میں ان کو دے دوں گا، لیکن ابو بکر کا بدلہ ان کو ان کا اللہ دے گا، ان کا اللہ دے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا انک تصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الدہر۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نہیں ہلاک نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جو بوجھل ہوتے ہیں، جو بوجھ والے ہوتے ہیں، ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور لوگوں کی مصیبتوں میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ تو اس طرح سے عورتوں کا پہلے ہی سے ایک کردار رہا ہے، تو آپ کو بھی اپنی وہ ماضی، اپنی وہ صحابیات کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ تو دین کی محنت جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں۔ کہیں جانا ہو تو پردے کے ساتھ جائیں، پردے کے بغیر نہ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کی، والد کی، بھائی کی، خاوند کی فرمان برداری کریں، اور گھر میں تعلیم کا نظام بنائیں۔ فضائل اعمال اگر گھر میں نہیں لائی ہے تو وہ منگوانی ہے۔ آج سے گھر میں تعلیم کرنی ہے، نمازوں کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتی تو گھر میں جو پڑھا لکھا ہے اس سے کہنا ہے کہ فضائل کی تعلیم کر۔ اور اسی طرح سے اپنے جو مرد ہیں انہیں اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے، بھائی کو بھیجنا ہے، باپ کو بھیجنا ہے، لڑکا اگر بڑا ہے تو اس کو بھیجنا ہے، اور اگر نکاح ہو گیا ہے تو اپنے خاوند کو اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے۔ سنیچر والے دن، بار والے دن شب گزاری ہوتی ہے، رات کو انہیں وہاں کہنا ہے کہ وہاں جایا کرو، وہاں دین کی بات سن کر آؤ، پھر ہمیں سکھایا کرو، ہمیں بتایا کرو، اس لیے کہ ہم یہاں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ پتہ نہیں موت کا قاصد کب آ جائے اور موت کا پیغام کب آ جائے، اور اس وقت پھر ہم پچھتائیں، لیکن وہ پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے آج ہی سے تیاری شروع کرنی ہے تاکہ زندگی میں سکون آ جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور کل جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ اسی لیے فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، بے شک جو لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت کی، تو اللہ تعالیٰ مرتے وقت ان پر فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر ان کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کوئی غم نہ کرو، آپ پریشانی نہ کرو، اور ان کو روح نکلتے ہی ان کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ایک آدمی کا تذکرہ آیا ہے جس نے وقت کے پیغمبروں کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس نے تمنا کی کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ نے کیسی میری مغفرت کی اور میرا اکرام فرمایا اللہ نے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس محنت پر بہت بڑے بڑے اجر رکھے ہیں، بہت بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں اس کام کو کرنے والوں کے لیے۔ لہذا آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اپنے گھر کے مردوں سے بھی یہ کام کروانا ہے۔ پھر آپ جہاں جائیں گی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی نصیب فرمائے گا۔ اس کا خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ روزے چھوٹ گئے ہیں تو روزوں کی قضا کرنی ہے، نماز بلا عذر چھوٹ گئی ہے تو نماز کی قضا کرنی ہے۔
ایسا نہ ہو کہ صبح کی نماز ہماری چھوٹ جائے، عشاء کی نماز چھوٹ جائے یا دن کی کوئی نماز چھوٹ جائے، نہیں، ضرور کرنا ہے کہ بس نماز کے بغیر تو کوئی کام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اللہ کے بندوں اور بندیوں کے لیے، اللہ کے بندوں اور بندیوں کے لیے۔ ایمان کے بعد اللہ نے سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ نماز کا حکم دیا ہے، وہ نماز کا حکم دیا ہے۔ اس نماز کی ہمیں بڑی فکر کرنی ہے، بڑا اہتمام کرنا ہے، اور ہر کام کرتے وقت ہم بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کھانا کھاتے وقت اور جھاڑو لگاتے وقت اور گھر کی صفائی کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اور جو مسنون دعائیں ہیں کھانا کھانے کی، بستر سونے کی اور باقی کام گھر سے نکلنے کی، ان دعاؤں کو ہم یاد کر لیں۔ اس میں اللہ نے بڑا ثواب اور اجر رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں ہماری جان کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا جو واقعہ آیا ہے کہ اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی، تو اس بادشاہ کو پتہ چلا کہ اب میں اس کو کیسے ماروں، سیدھا تو نہیں مار سکتا، پہلے کچھ بہانہ بنا لوں، تو اپنی جو وہ حکومت کی جو مہر تھی اس کے حوالے کی، اور دوسری طرف سے اس کو چرا کے لے گیا، اسی بہانے میں اس کو مار دوں گا۔ تو وہ ہر کام میں بسم اللہ کرتی تھی، تو اس کو حوالے کی دوسری طرف سے لے گیا اور لے کر دریا میں پھینک دی۔ اب تیاریاں کر رہا ہے اپنی بیٹی کے مارنے کے لیے، اپنی بیٹی کے مارنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ پہلے بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی سالن کھا لیں۔ کہا بیٹی کوئی سالن بتاؤ، کون سا سالن ہونا چاہیے؟ کہا مچھلیاں کھا لیں۔ تو مچھلی جب لائی گئی تو جیسا ہی اس نے مچھلی کو صاف کرنا شروع کیا اور اس کے پیٹ کو پھاڑا، تو اس میں سے وہ انگوٹھی اس نے بسم اللہ کر کے اپنے جیب میں رکھ لی، بسم اللہ کر کے اپنے جیب میں رکھ لی۔ اب جو ہے بادشاہ نے وہ مچھلیاں وغیرہ کھا کے اب بیٹی کے پاس آیا، کہا وہ میری انگوٹھی دے دو ذرا۔ تو اس نے بسم اللہ کر کے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، تو وہاں سے انگوٹھی اٹھا کے اپنے باپ کے حوالے کر دی، تو اللہ نے اس کو وہاں سے بھی بچا لیا۔ بہت ساری بہنیں ہوتی ہیں جن کو آج ذہنی طور سے یا جسمانی طور سے تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اگر ہم اللہ کے دین کو عمل میں لے آئیں گے، اللہ کے دین کے لیے محنتیں کریں گی، کوششیں کریں گی، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کے جو نیک بندے دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں، سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کے ایمان کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کی جان کی بھی حفاظت رہے گی، اور آپ دنیا اور آخرت میں خوش و خرم اور کامیاب رہیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عہد کریں، انشاءاللہ آج کے بعد نمازوں کی پابندی کریں گے، آج کے بعد گھر میں فضائل کی تعلیم ہوگی، سنیچر والے دن، بار والے دن مرکز اپنے مردوں کو بھیجنا ہے، اور 3 مہینے کے بعد، آج جب ہم 3 دن دے دیں گے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر 3 مہینے کے بعد اپنی ترتیب اللہ کے راستے میں دیا کریں گے۔ جب اللہ کے دین کے لیے محنتیں کریں گے گھر سے نکل کر، تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے گا، اللہ اپنی خوشی دے گا، اور دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو لکھنا جانتی ہے اپنے شوہر کا یا والد کا یا بھائی کا نام ایک پرچے پر لکھوا لیں یہاں، کہ آپ ان کو نکلوائیں گی انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ خود بھی نکلیں گی، ان کے نام، اپنے والد کے نام یا بھائی کا نام یا خامد کا نام لکھ کر یہاں رکھیں انشاءاللہ۔ پھر یہ جماعت کے ساتھی وہاں جائیں گے، ان کی تشکیل کریں گے، ان کی وصولی کریں گے، اور آپ بھی ان کے ساتھ نکلیں گی، تاکہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے اور دنیا آخرت کی کامیابی۔ پہلے دعا کر لیتی، اس کے بعد انشاءاللہ وہ تشکیل جو ہے وہ لکھ کر آپ یہیں رکھ دیں، اور آپ اس کے بعد چلی جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رضی اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلہ۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا علم نصیب فرما۔ یا اللہ دین کی محنتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
آسانیاں پیدا فرما دے یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، پوری امت کی پریشانی کو دور فرما دے، امت کی نیا کو پار لگا دے، دشمنوں کی کوششوں کو اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، دین کے دشمنوں کو دین کے دوست بنا دے، ہماری عزت کی، عصمت کی، مال کی، جان کی، ایمان کی، آبرو کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار حلال نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فیض میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون.